الصلاة والسلام على أفضل الرسل وسيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا ووسطن به جمعا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قرآن کریم کی مختصر صورتوں میں ایک صورت یہ بھی ہے کہ بڑے کم الفاظ میں اور گنے چنے انداز میں انسانیت کو بڑا اہم پیغام دیا گیا ہے. اور اگر آپ یہ سمجھیں تو پروردگار عالم نے انسان سے شکوے کی حد کر دی ہے. آپ پہلے یہ بات سمجھیں کہ مالک و مختار رب السماوات والارض نے ہمیں لغو بے معنی فضول پیدا نہیں کیا کہ اس کائنات میں بھیڑ لگانی تھی تو اللہ نے انسان بنا دیے. اس کائنات میں شور شرابہ کروانا تھا، اللہ نے انسان بنایا. اس کائنات میں قتل و غارت، چوری چکاری، شراب نوشی کروانی تھی تو اللہ نے انسان بنا دیا. نہ، ہرگز نہیں. بلکہ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں بے معنی، بے مقصد، فضول
ہرگز نہیں بنایا، بلکہ بنایا کیوں؟ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اس کائنات میں جو جنات کی قوم ہے اور اس کائنات میں جو انسانی قوم ہے، ان دونوں کی تخلیق، ان دونوں کی پیدائش اور بڑھوتری کا مقصد الا لیعبدون، تاکہ وہ پروردگار عالم کی عبادت کرے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے یعبدون کا معنی کیا ما خلقت الجن والانس الا لیعرفون، کہ جنوں اور انسانوں کی جماعت اس لیے بنائی گئی تاکہ یہ اپنے رب کی شناخت کرے، تاکہ یہ اپنے رب کی معرفت و پہچان کرے، تاکہ یہ اپنے پروردگار سے واقفیت حاصل کرے۔ باتیں جتنی کریں تھوڑی ہیں، میں بڑے مختصر لفظوں میں یہ قرآن پاک میں جو رخ ہے اسے آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں۔ مکہ مکرمہ، مدینہ طیبہ یا قدیم زمانے میں یہ جو گھوڑا ہے نا، اس کی بڑی قدر و قیمت اور بڑی وقت ہوتی تھی، سواری کے لیے بھی اور جنگ کے لیے بھی۔ مالک کائنات رب العالمین نے اس گھوڑے کی زندگی کی کئی شکیں اور کئی پہلو قرآن حکیم میں بیان فرمائے۔ ایک پہلو یہ بیان کیا کہ میں پروردگار کو قسم ہے اس گھوڑے کی جو اپنے قدم زمین پہ مار کے گرد اڑاتا ہے، اور ایک پہلو یہ بیان کیا کہ میں اس گھوڑے کے انداز کی بھی قسم کھاتا ہوں، ہانپتا ہوا تھکا ماندہ بھی اپنی دوڑ اور اپنی رفتار میں کمی و سستی نہیں کرتا۔ اللہ نے فرمایا میں تیسرے انداز کی قسم کھاتا ہوں کہ یہ اپنے قدموں کے ذریعے چنگاڑیاں اڑاتے ہوئے دشمن کی صفوں میں گھس جاتا ہے۔ مولا کیا کہنا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ ایک آدمی نے گھوڑے کو پانی ڈالا، ایک آدمی نے گھوڑے کو چند روز چارہ ڈالا، گھوڑا کتنا وفادار کہ لمبے چوڑے سفر کے لیے کمر کس لیتا ہے، اور گھوڑا اتنا وفادار کہ سامنے چلتی تلواریں، چلتے تیر، کٹتی گردنیں، گرتے لوگوں کو دیکھنے کے باوجود گھوڑا اپنے مالک کو لے کے دشمن کی صفوں میں گھس جاتا ہے، اور سب سے پہلے خود کٹ مرتا ہے اور اپنے مالک کو آنچ نہیں آنے دیتا۔ اللہ نے گھوڑے کی ان وفاداریوں کے تذکرے کے بعد اگلا جو جملہ بولا وہ ہلا دینے کے لیے کافی ہے، ان الانسان لربہ لکنود۔ اے بندہ گھوڑے سے سبق لے لیتا، گھوڑا اپنے مالک کا وفادار ہے، تو میرا کھا کے آج تک میری وفاداری نہیں کر سکا۔ بس ہر آدمی جھانکے اپنے آپ میں، اپنے گریبان نے کہ قرآن نے کیا نشاندہی کر دی ہے۔
ان الانسان لربه لکنود۔ بڑا نہ شکرہ واقع ہوا ہے یہ انسان، بڑا غافل واقع ہوا ہے۔ ابھی پیدا نہیں ہوا تھا کہ میں اللہ کریم نے اس کے کھانے کا بڑا بہترین انتظام کر ڈالا تھا۔ سن رہے ہو؟ ابھی اس نے آنکھ نہیں کھولی، دنیا کا چہرہ نہیں دیکھا، ماں کے پیٹ میں ہے، میں اللہ کریم نے اس کے کھانے دانے کا بڑا بہترین و لاجواب انتظام فرمایا۔ پیدا ہو جانے کے بعد اس کی طبیعت کے مطابق و موافق میں اللہ کریم نے اس کے کھانے دانے کا انتظام کیا۔ جب دانت نہیں تھے تو کھانا الگ، جب دانت نکلنے لگے تو کھانا الگ، جب معدہ کمزور تھا، بچپنا تھا، کھانا الگ، اور جب جوانی کی سیڑھیاں چڑھ کے دوڑنے کودنے لگا اس وقت کھانا الگ۔ میں اللہ پاک نے ہر موقع پر اپنے بندے کا پہرا دیا ہے۔ اس کی کون سی ضرورت ہے، کتنی ضرورت ہے، کہاں پہ ضرورت ہے، کیا ضرورت ہے، میں اللہ کریم نے پہرے دیے۔ لیکن یہ بندہ تو گھوڑے سے بھی گیا گزرا نکل آیا۔ یہ دیکھیں ذرا گھوڑا ہے، دشمن کی صفوں میں جا رہا ہے، گرد اڑ رہی ہے، مالک اس کا اس کی پیٹھ پہ سوار ہے، تیر تلواریں چل رہی ہیں، گھوڑا واقف ہے، دیکھ رہا ہے لوگوں کی لڑائی اور جھگڑے، لوگوں کے چیخنے چلانے کو سن رہا ہے، لیکن اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر وہ اپنے مالک کو لے کے چیرتا ہوا وہ حملہ آور ہوتا ہے اور صفوں میں گھس جاتا ہے، اور مالک کو کامیاب و کامران لے کے اس مجمع سے باہر نکل جاتا ہے، اور فتح یابی اس مالک کا مقدر ہو جاتی ہے۔ مالک نے کیا کیا ہے، چند روز پانی ڈالا ہے، چند روز اس کے سامنے چارہ ڈالا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کریم نے فرمایا ان الانسان لربہ لکنود۔ پہلے دن سے میرا کھا رہا ہے، جوانی چڑھا ہے میرا کھا رہا ہے، بڑھاپے میں پہنچا ہے میرا کھا رہا ہے۔ میں اللہ کریم نے اسے زمین بطور بچھونا دیا ہے، اور میں اللہ کریم نے اسے آسمان بطور چھت مہیا کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنا اس دنیا میں مصنوعی مکان نہ بھی بنا سکے تو یہ پہاڑ دیواریں ہیں، اگر کوئی بندہ دنیا میں مکان نہ بھی بنا سکے تو یہ آسمان چھت ہے، اگر کوئی دنیا میں اپنی منزل و بنگلہ نہ بھی بنا سکے تو یہ زمین فرش و بچھونا ہے۔ اور آپ اندازہ کر لیں میں اللہ نے زمین اتنی نرم نہیں بنائی کہ اس کے قدم زمین میں دنس جائیں اور اس کے لیے چلنا مشکل ہو جائے، اور میں اللہ نے زمین اتنی سخت بھی نہیں بنائی کہ یہ پاؤں زمین پہ رکھے اور درد کرنے لگ جائیں، آرام کرنے لگے تو تکلیف میں آ جائے۔ اور پھر میں نے زمین کا توازن بھی اتنا الٹا سیدھا نہیں کیا کہ ایک جانب خلقت زیادہ ہو جائے۔ حج کا موقع ہے اور لاکھوں کی دنیا عرب میں پہنچ گئی ہے، ایک طرف رش زیادہ ہو گیا ہے، دوسری طرف سے زمین اوپر اٹھ جائے۔ اللہ کریم نے فرمایا میں نے ایسا بھی نہیں
نہیں ہونے دیا، بلکہ میں اللہ نے پہاڑ بنائے ہیں اور ان پہاڑوں کو بطور میخ بنایا ہے، اور پھر میں اللہ کریم نے جو رزق کا انتظام فرمایا اس رزق کی کیفیت کیا ہے۔ اگر آپ کو اپنے جانوروں کے لیے الگ رزق کی تلاش ہوتی، اپنے لیے الگ رزق کی تلاش ہوتی، ہر بندہ مشکل و مشقت میں پڑ جاتا، ہر بندہ تکلیف و اذیت میں پڑ جاتا، ہر بندہ مصیبت میں پڑ جاتا۔ ایک وقت وہ اپنے لیے کچھ کرے، دوسرے وقت وہ اپنے جانوروں کے لیے کچھ کرے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے مکی بنائی ہے، تیرے لیے بھی نفع ہے، تیرے جانوروں کے لیے بھی نفع ہے۔ میں نے گندم بنائی ہے، اس کا دانہ تیرے لیے ہے، اس کا بوسہ جانوروں کے لیے ہے۔ میں نے تمہیں چاولوں کی فصل دی ہے، چاول تیرے لیے، بوسہ جانوروں کے لیے۔ یعنی ایک ایک فصل میں اللہ کریم نے دونوں کے لیے فائدے رکھ دیے ہیں۔ متاع لکم ولانعامکم، تمہارا بھی نفع ہے، تمہارے جانوروں کا بھی نفع ہے۔ اور پھر اگلی بات یہ ہے کہ یہ جو تمہارا جانور ہے، تم نے بکری کو چارہ ڈالا ہے، اونٹنی کو چارہ ڈالا ہے، بھینس و گائے کو چارہ ڈالا ہے، اس کے جو تھن ہیں ان کا رخ میں اللہ نے زمین کی جانب کر دیا ہوا ہے، ان کا سوراخ زمین کی جانب ہے۔ آپ نے کسی برتن میں پانی ڈالا، اسے یوں الٹا کیا، پانی کا ایک قطرہ بھی باقی نہیں رہ جائے گا۔ آپ نے کسی بوتل میں پانی ڈالا، اس کو الٹا کیا، نیچے سوراخ ہے، ایک پانی کا قطرہ بھی باقی نہیں رہ جائے گا۔ آپ نے چارہ ڈالا ہے، وہ چارہ دودھ کی شکل آ گئی ہے، یہ بکری ہے تب، گائے ہے تب، بھینس ہے تب، اونٹنی ہے تب، اس کے تھن و پستان وہ زمین کی جانب ان کا رخ ہے، ان کے سوراخ نیچے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب گوالا صبح دودھ دونے لگتا یا شام کو دودھ نکالنے جاتا تو یہ سوراخ کے نیچے سے دودھ نکل چکا ہوتا۔ میں اللہ کا اتنا کرم ہے، میں اللہ کا اتنا احسان ہے، میں اللہ کی اتنی کرم نوازی ہے کہ میں نے جانور کو پابندی لگا دی، سوراخ نیچے ہو، دودھ کا گر جانا بنتا تھا، لیکن میں اللہ نے پابندی لگائی، خبردار جب میرا بندہ برتن لے کے نیچے نہ آئے، تیاری کر کے تمہیں ہاتھ نہ لگائے۔ میں اللہ تمہیں کہہ رہا ہوں کہ میرے بندے کے دودھ والے ایک قطرے کو بھی تو نے ضائع نہیں کرنا۔ اتنی کرم نوازیوں کے بعد، اتنے انعامات کے بعد اللہ فرماتے ہیں ان الانسان لربہ لکنود، یہ ناشکرا واقع ہو گیا ہے، قتل و غارت اس نے اپنے حصے لے لی ہے، چوری چکاری ہے تو اپنے حصے لے لی ہے، یہ شراب نوشی ہے تو اپنے حصے لے لی ہے، جھوٹ و بدکاری ہے تو اپنے حصے لے لی ہے، بے پردگی ہے تو اپنے حصے لے لی ہے، اللہ کے سوا غیر اللہ کی پکار ہے تو اس نے اپنے حصے لے لی ہے۔ ان الانسان لربہ لکنود، اور آگے اللہ نے وجہ بیان فرمائی کہ وجہ کیا ہے، یہ ایسا جو ناشکرہ بنا ہے اس کی بنیاد کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اس کے دل میں مال کی محبت بس گئی ہے، اب اسے یہ احساس نہیں ہے کہ حلال ہے یا حرام ہے، عمدہ ہے یا ردی ہے، اس نے اپنے جی میں محبت بسا لی ہوئی ہے، اب یہ غافل ہے حلال و حرام سے۔ اس لیے قرآن پاک نے نمایاں فرمایا ہے میرے بھائیوں، یہ ضرورت ہے ہمیں اپنے آپ کی جانچ کرنے کی، اور ضرورت ہے ہمیں اپنا احتساب کرنے کی، ضرورت ہے ہمیں اپنے اعمال کی فکر کرنے کی، اور ضرورت ہے
ہمیں اپنی جانب توجہ کرنے کی، اگر ہم نے نہ کی تو وقت گزرتا جا رہا ہے۔ ہم جو سمجھتے ہیں کہ یہ ایک نیا سال ہماری زندگی میں آیا ہے، یہ نہیں سوچتے کہ یہ آیا نہیں ہے بلکہ ہماری زندگی سے ایک سال نکل گیا ہے۔ ہمیں یہودیوں نے، عیسائیوں نے سالگرہ کے چکر میں لگا کے یہ سال کے گزر جانے کی غفلت ہمارے جی میں ڈال دی ہے۔ ہم سالگرہ کے چکر میں پڑ گئے، کیک کاٹا جا رہا ہے، میرے بیٹے کی عمر اتنی ہو گئی ہے، پوتے کی عمر اتنی ہو گئی ہے، میری عمر اتنی ہو گئی ہے۔ ہمیں اس مغالطے میں ڈال کے اصل حقائق سے دور کر دیا گیا ہے کہ میرے بیٹے کی 1 سال عمر کم ہو گئی ہے۔ ہمیں الجھا دیا گیا، جدھر توجہ کرنی تھی ادھر سے ہمیں ہٹا دیا گیا، جدھر رخ کرنا تھا ادھر سے ہمارا رخ موڑ دیا گیا۔ اس لیے میرے دوستو ضرورت ہے ہم شکر گزار بن جائیں۔ اللہ نے جو شکوہ کیا ہے تو ضروری ہے ہم اس پہ غور و فکر کریں، کیونکہ اگر شکر گزار بن گئے تو اللہ کا قرآن ایک دوسری جگہ پہ کہتا ہے نہ شکری کر کے تم جو مال کی محبت بسائے بیٹھے ہو، اگر تم شکر گزاری کی جانب آ جاؤ، ان شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر گزار بن گئے میں اللہ تعالیٰ شکر گزاری کی وجہ سے تمہارا دامن اپنی رحمتوں سے بھر دوں گا۔ وآخر دعوانا الحمد